Subscribe the channel and press the bell icon to never miss a video. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذًى فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ وَلَا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ۔ وہ تم سے سوال کریں گے پیریڈز کے بارے میں، لیڈیز کے، تو ان سے کہو کہ وہ ایک تکلیف کی حالت ہے اور ناخوشگوار حالت ہے، انپلیزنٹ۔ تو اس حالت میں اپنی عورتوں سے دور رہنا اور ان کے قریب اس وقت تک نہ جانا جب تک وہ پاکی نہ حاصل کر لیں۔ آیت نمبر 222 سورہ البقرہ کی، جہاں سے درس آج کا شروع ہو رہا ہے، اور اس آیت کا ایک حصے کی میں تشریح کر چکا تھا پچھلی مرتبہ، جس میں یہ بتایا تھا کہ قرآن نے اشاروں کنایوں میں بات کی ہے۔ الگ رہنے یا قریب نہ جانے کا وہ مطلب نہیں ہے جو ہندوؤں کے یہاں تھا، جو بہت سے اور دوسرے مذاہب میں یا کلچرز میں رہا ہے، کہ باورچی خانے میں، کچن میں نہ گھسیں، اور یہودیوں کے یہاں تو اس حد تک کہ کوئی دوسرا ان کو اگر ہاتھ لگا لے، چھو لے، تو وہ ناپاک ہو گیا پورے دن کے لیے، وہ ایک ہفتے کے لیے ناپاک ہو گیا جب تک وہ نہائے نہیں، اور نہانے کے بعد بھی وہ شام تک ناپاک رہے گا۔ تو تفصیل حوالے آپ نے دیکھے تھے۔ وَلَا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ، منع کیا اس بات سے کہ جب تک وہ پاکی نہ حاصل کر لیں اس وقت تک ان کے ساتھ میں جسمانی تعلق نہ ہو، دوری اختیار کرنے کا مطلب یہ۔ اب اس موضوع میں بہت سی چیزیں آئیں گی آگے، جہاں ذرا الفاظ کی ادائیگی مشکل ہوگی، لیکن بہت سی چیزیں سمجھانی ہیں، حالانکہ لیڈیز بھی ہوتی ہیں درس میں، اور بہت سی چیزیں سمجھانی ہیں اور واضح کرنی ہیں۔ دین کے اہم مسائل میں سے ہے، تو جہاں تک ہو سکے گا میں احتیاط کروں گا، لیکن بعض جگہ بعض باتیں واضح انداز میں کہنی ہیں۔ جب تک وہ پاکی حاصل نہ کرنے، یہ پاکی یا طہارت، الفاظ جو ہیں طہارت کے ہیں، یا حتیٰ یطہرنا، یہ طہارت کیا چیز ہے؟ کسی کے ہاتھ میں کوئی گندگی لگ جائے، پاؤں میں لگ جائے، جسم کے کسی بھی حصے پر لگ جائے، تو اس کے لیے نہانا ضروری نہیں ہے، پانی ڈال لے، دھو لے، وضو بھی نہیں ٹوٹے گا۔ باوضو تھا، جسم کے کسی حصے پر کوئی گندگی لگ گئی تو اسے دھو لے۔ وہ نہانا پورا پاکی حاصل کرنے کے لیے، یا پاکی حاصل کرنا اس کے اپنے معنی اصلاً نہانا بھی نہیں ہے۔ تو یہ طہارت کیا چیز ہے؟ جہاں وضو کرنے کی بات آئی، وہاں یہ کہا کہ ہاتھوں کو دھو لو، چہرے کو دھو لو، پاؤں کو دھو لو، اور پھر کہا کہ اگر جنب کی حالت کے اندر ہو، جنبی ہو، تب طہارت حاصل کرو، تب نہا کر پاک ہوگے۔ تو یہ طہارت قرآن میں کسی ایک جگہ بھی پانی سے دھونے، کوئی گندگی لگ جائے اسے پانی سے دھو لینے کو نہیں کہا گیا ہے۔ ناپاکیاں تین طرح کی ہیں، ان میں سے دو طرح کی ناپاکیوں کے لیے طہارت ضروری ہے۔ تو یہ طہارت جو ہے یہ کیا ہے، اور اس کی کتنی قسمیں دیکھیے قرآن میں استعمال دیکھیے۔ وَإِذْ قَالَتِ الْمَلَائِكَةُ يَا مَرْيَمُ إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَاكِ وَطَهَّرَكِ وَاصْطَفَاكِ عَلَى نِسَاءِ الْعَالَمِينَ، اور جب فرشتوں نے حضرت مریم سے کہا کہ مریم، اللہ نے تمہیں چن لیا، برگزیدہ کیا، سلیکٹ کر لیا، تمہیں طاہر کر دیا، پاک کر دیا، کوئی نہلایا تھوڑی۔ وَاصْطَفَاكِ عَلَى نِسَاءِ الْعَالَمِينَ، اور تمام جہان کی عورتوں پر فوقیت دی، ان سب میں سے چنا تمہیں۔ تو یہاں طہارت کا مطلب یہ روحانی طہارت ہے،
جس سے درجات بلند ہوتے ہیں اور ارتقاء ہوتا ہے، ایوولوشن ہوتا ہے۔ سورہ توبہ کی ایک آیت ہے، خذ من اموالہم صدقۃ تطہرہم وتزکیہم بہا، ان کے مالوں میں سے زکوٰۃ وصول کرو۔ لفظ صدقہ ہے، لیکن آپ کو معلوم ہے کہ وہ صدقہ جو فرض ہو اسے زکوٰۃ کہتے ہیں۔ زکوٰۃ بھی صدقے کی ایک قسم ہے، فرض صدقے کو زکوٰۃ کہتے ہیں۔ تو ان کے مالوں میں سے صدقہ وصول کرو، یعنی زکوٰۃ لو ان سے وصول کرو، تطہرہم، اس سے انہیں طاہر کر دو، پوتر پاکیزہ کر دو، وتزکیہم بہا، یعنی اس سے ان کا تزکیہ ہوگا، اوپر اٹھیں گے روحانی طور پر، روحانی ارتقاء ہوگا۔ تو یہ پاکی جتنی چل رہی ہے، یہ اس آیت میں، اس سے پچھلی آیت میں، یہ روحانی طور پر پاکیزگی ہے، جسمانی کوئی گندگی لگنے پر دھو لینے کی بات نہیں ہو رہی یہاں پر۔ اور دیکھیں بہت سی جگہ ہے قرآن شریف میں، میں نے صرف 3 یہ مثالیں دی۔ انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا، اور اللہ کا تو بس یہی ارادہ ہے کہ اہل بیت تم سے ہر طرح کی گندگی کو دور کر دے، ویطہرکم تطہیرا، اور بالکل طاہر و مطہر کر دے تمہیں۔ تو یہ طاہر ہونا اور یہ پاکیزگی، یہ وہ نہیں ہے کہ جو نہانے سے حاصل ہوتی، یہ بھی روحانی ارتقاء کی بات ہے کہ تمہیں اندرونی روحانی ناپاکیاں تمہاری دور کر دے اور تمہارے درجات بلند کرے، تمہیں اونچا اٹھائے، تمہارا تزکیہ کرے، ہر طرح سے طاہر کر دے۔ اب یہ آیت ہے کہ لا یمسہ الا المطہرون، قرآن کا ذکر چل رہا ہے، سورہ واقعہ کی آیت ہے، انہ لقرآن، وہاں سے بات شروع ہوئی، فی کتاب مکنون لا یمسہ الا المطہرون۔ اس قرآن کو جو بالکل طاہر ہیں ان کے علاوہ کوئی نہیں چھوتا۔ ایک ضمنی بات الگ سے، آیت کی تشریح سے تھوڑی سی الگ ہے کہ اس پر فقہا میں اختلاف ہے کہ وہ ناپاکی جو نہانے سے دور ہوتی ہے، ایسی حالت میں مردوں کی ہو یا عورتوں کی ناپاکی، ایسی حالت میں قرآن شریف کی تلاوت کی جا سکتی ہے اور قرآن کو چھوا جا سکتا ہے یا نہیں۔ قرآن کی اس آیت سے استدلال کیا جاتا ہے کہ اس کو قرآن کہہ رہا ہے کہ صرف پاک لوگ چھوئیں۔ اس پر بہت بحثیں ہیں، فقہا میں اختلاف ہے اس پر، اور احادیث وہ موجود ہیں جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت دی، اور بہت سے مسلک کے الگ الگ، میں اس پر اپنی رائے کوئی نہیں رکھ رہا، لیکن بہت سے مسلک کے بہت سے علماء نے، بڑے علماء نے، بڑے درجے کے علماء نے آگے بہتر یہ ہے کہ وضو کی حالت میں چھوئیں، ورنہ وضو نہ ہو تو بھی، اور وہ ناپاکی جس میں نہانا ضروری ہو تب بھی چھو بھی سکتے ہیں اور تلاوت بھی کر سکتے ہیں۔ یہ تو میں نے صرف آپ کو مسئلے کی بات بتائی کہ اس پر اختلاف ہے فقہا میں، لیکن اس آیت سے کم از کم اس کا استدلال صحیح نہیں ہے، اور ان کے جو بھی دلائل ہوں آپس میں، فار میں اور اگینسٹ میں، اس کے حق میں یا اس کے خلاف۔ لا یمسہ، یہ خبر ہے، اس کو نہیں چھوتے، نہیں چھوئیں گے۔ اگر یہ ہوتا کہ نہ چھوئیں حکم تو سین پر زبر ہوتا، یہاں پیش ہے یمسہ، نہیں چھوتے ہیں، نہیں چھوئیں گے۔ اگر یہ حکم ہوتا، یہ خبر ہے، اگر یہ حکم ہوتا تو یہاں سین پر زبر ہوتا۔ اس کا ترجمہ پھر ایسے ہوتا، یہ اگلی آیت، اسی کو دوبارہ میں نے سین پر زبر کے ساتھ لکھا ہے، اصل وہ ہے پیش کے ساتھ میں قرآن میں۔ اگر یہ ایسے ہوتا تو اسے طہارت حاصل کیے ہوں کے علاوہ کوئی نہیں چھوئے، یہ حکم ہو گیا، یہ امر کا صیغہ ہو گیا۔ سین پر اگر زبر ہوتا تو زبر نہیں ہے۔ اور بیان جو پیچھے سے چلا آ رہا ہے کہ قرآن کے بارے میں، کہ قرآن کیسے کیسے پہنچا، سیاق و سباق یا کنٹیکس میں بھی بات خبر کی چل رہی ہے کہ بہت پاکیزہ نفوس تھے جو اس کو لے کر آئے یہاں تک، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک لے کر آئے۔ تو
کم از کم ان الفاظ سے حکم نہیں نکالا جا سکتا. اور مجدد صاحب نے، مجدد ثانی رحمۃ اللہ علیہ نے تو اس کی تشریح یہ کی ہے، اصل آیت یہ ہے، میں پھر واپس لے لوں سین پر پیش کے ساتھ، لا یمسہ الا المطہرون، جن کے نفس پاکیزہ نہیں ہیں، نفس جن کے طاہر نہیں ہیں، ان کے علاوہ اس کے معنوں کو، اس کی حقیقت کو کوئی پہنچ نہیں سکتا. پہلے اس تزکیہ کی ضرورت ہے، اس نفس کی پاکیزگی کی، تب اس کی گہرائیوں کو کوئی چھو سکے گا، ورنہ نہیں. تو انہوں نے اس کی تشریح یہ کی ہے، یعنی یہ دنیاوی ناپاکی نہیں لے آئے. بہرحال یہاں پر طاہر ہونے کا مطلب ہے انہیں کوئی نہیں چھو سکتا. یہاں پہ بھی بات غسل کی نہیں ہے، ان لوگوں کا تذکرہ ہے جو اس قرآن کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک، وہ نفوس، وہ فرشتے اور جو کوئی اللہ کی مخلوقات میں سے ہوں، جو اس قرآن کو جنہوں نے ڈیلیور کیا، لے کر آئے. اب پھر طاہر کا ایک لفظ ہے، جہاں وضو اور غسل کی آیت ہے، وہ وضو کا طریقہ بتایا ہے سورہ مائدہ میں 6 آیت میں. اس میں سے میں نے ایک ٹکڑا نکالا ہے، ایک حصہ ذرا سا. وَإِن كُنتُمْ جُنُوبًا فَطَّهَّرُوا، اور اگر تم ایسی حالت میں ہو، جنابت کی حالت میں، یا جہاں سیکسول ڈسچارج کے بعد کی حالت ہو، تو پھر طہارت حاصل کرو. یہاں پر مطلب یہاں بات نہانے کی آئی. اس سے پہلے جتنی آیتیں یہ طہارت لفظ کی آئی تھیں، اس میں نہانا نہیں تھا. اب جیسے قرآن نے کہا انما المشرکون نجس، مشرک ناپاک ہیں، تو وہ میٹیریل یا جسمانی ناپاکی نہیں ہے. اس لیے کہ میٹیریل یا جسمانی ناپاکی تو کسی کے لگ جائے تو پانی سے دھونے سے دور ہو جاتی ہے. تو اگر کوئی شرک کرنے والا پانی سے دھونا تو الگ بات، نہا بھی لے تو وہ ناپاکی نہیں جا رہی، اس کی طہارت کلمے سے ہوگی. یعنی کلمہ خالی زبان سے ادا کرنے سے نہیں، اس میں یقین رکھنے اور اس میں ایمان رکھنے سے پھر وہ پاک ہوگا. تو شرک کی جو نجاست ہے وہ جسمانی نہیں ہے، وہ روحانی نجاست ہے، اس سے نہانے کا کوئی تعلق نہیں. یہاں پر نہانے کا ذکر ہے کہ طہارت حاصل کرے غسل سے، پورے جسم پر پانی بہا کر، اگر تم ایسی حالت میں ہو. یہ کون سی ناپاکی ہے جس میں پورے غسل کرنا پڑا؟ یعنی قسم کون سی ہے وہ؟ دیکھیے، ایک تو روحانی ناپاکی تھی، مطلب قسم کا نام کیا ہے. ایک روحانی ناپاکی تھی، وہاں پانی سے غسل کی کوئی ضرورت نہیں ہے، وہاں تو روحانی پاکیزگی کی ضرورت ہے، روحانی گندگی کو دور کرے. ایک وہ ناپاکی ہوتی ہے جس کا میں بار بار ذکر کر چکا کہ کہیں جسم کے اوپر لگ گئی تو وہ پانی سے اتنا ہی حصہ دھو لیتے ہیں، اس کے لیے طاہر کا لفظ کہیں نہیں آیا، اس کے لیے غسل کی ضرورت نہیں ہے. تو یہ 3 طرح کی ہو گئی ناپاکیاں. ایک تو ایسی کہ کہیں کوئی ناپاکی جسم کے کسی حصے پر لگ جائے باہر سے، وہ دھونے سے دور ہو جاتی ہے، نہانے کی ضرورت نہیں ہے. ایک روحانی ناپاکی ہے، اس کا نہانے سے کوئی تعلق نہیں، وہ اس کے اندر روحانی طہارت کی یا روحانی غسل کی ضرورت پڑتی ہے پاک ہونے کے لیے، طاہر ہونے کے لیے. اب یہ جو پانی سے نہانے کو کہا، یہ کون سی قسم کی ناپاکی ہے؟ یہ وہ بھی نہیں ہوئی کہ جسم پر کوئی گندگی لگ گئی، یہ روحانی ناپاکی بھی نہیں ہے، ورنہ پانی سے خالی غسل کرنے سے نہیں جاتی وہ. تو یہ کون سی قسم ہے؟ یہ قسم ہے بیالوجیکل ناپاکی. آپ نے یہ نام نہیں سنا ہوگا ابھی تک، یہ قسم نہیں سنی ہوگی. یہ بیالوجیکل ناپاکی ہے، جسم کے اندر کا نظام بگڑ جائے، امبیلنس ہو جائے، توازن اس کا بگڑ جائے، تو وہ بیالوجیکلی وہ ڈس بیلنس ہو گیا، تو اس کو واپس لانے کے لیے کہا نہاؤ. اس کی تفصیل بتاؤں گا میں بھی. یہ 3 طرح کی ہوئی ناپاکیاں، جن میں سے 2 میں نہانا ضروری ہے، روحانی ناپاکی کے لیے اور بیالوجیکل امپیورٹیز کے لیے. بیالوجیکل امپیورٹیز کیا ہیں؟ دیکھیے، یہ اسی آیت کے اندر، اسی آیت کا اور حصہ آخر کا یہ، جس میں وضو اور غسل کی بات کہی گئی، اور کہا کہ اگر ایسی حالت ہو جہاں سیکسول ڈسچارج ہوا ہو، اس کے بعد کی حالت ہو، تو پھر طہارت حاصل کرو، یعنی نہاؤ، پھر غسل کرو. اسی کی یہ آخر کا حصہ ہے اس آیت کا
ما یرید اللہ لیجعل علیکم من حرج، اللہ یہ نہیں چاہتا، اللہ کا ارادہ یہ نہیں ہے کہ تمہیں مشقت تکلیفوں میں مبتلا کرے کہ ذرا سی کہیں پر گندگی لگ گئی تو اب جاؤ نہاؤ، ولیکن یرید لیطہرکم، اس کا ارادہ تو یہ کہ تمہیں طاہر کر دے، پاک کر دے۔ تو یہ طہارت کون سی ناپاکی سے، جس کا میں نے نام دیا ابھی کہ بایولوجیکل امبیلنس یا بایولوجیکل امپیورٹیز، تو یہ چاہتا ہے جب یہ ہو جائے پھر تمہیں نہانا ہے، ورنہ تمہیں تکلیف و پریشانی میں ڈالنا مقصد نہیں ہے۔ اس میں اسے آگے اور سمجھایا وَلِيُتِمَّ نِعْمَتَهُ، تاکہ تم پر نعمت پوری ہو جائے۔ نعمت کیا مل رہی ہے اس میں؟ غسل کر لیا، اگر کوئی کسی خاص طرح کی ناپاکی تھی، اس میں نعمت کیا مل رہی ہے؟ تاکہ تم پر نعمت پوری ہو جائے، وَلِيُتِمَّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، اور تمہیں شکر کرنا آ جائے، نعمت کا شکریہ ادا کرنا آ جائے۔ شکر تو تب کرنا آئے گا، یا شکر تب دل سے نکلے گا جب یہ احساس ہو کہ کیا نقصان ہونے والا تھا جس سے بچ گئے، خود بے ساختہ اس کے اوپر شکریہ کے جذبات دل میں پیدا ہوں گے۔ تو جو بیولوجیکل امپیورٹیز ہیں، اس سے یہی دنیا میں نقصان ہوتا ہے، اور وہ نہانے سے دور ہوتی ہیں۔ دیکھیے وضو اور غسل یہ دو طرح کی، ایک ہاف ایبلیوشن اور ایک فل ایبلیوشن، یہ دو طرح کی پاکیاں ہیں جو مختلف مناسک کے اندر ضروری ہوتی ہیں۔ نماز ادا کرنا ہے، وضو ٹوٹ گیا تھا، وضو کیجئے پہلے۔ وضو کیسے ٹوٹا؟ آپ لوگ جانتے ہیں کن کن چیزوں سے ٹوٹ جاتا ہے۔ کہیں ضرورت پیش آئی تھی واش روم جانے کی، وضو ٹوٹ گیا۔ گیسز تھی، گیسز پاس ہوئی، وضو ٹوٹ گیا۔ وضو ٹوٹ گیا، وضو کر لیا، نہائے کیوں نہیں؟ اور پھر اگر سیکسول ڈسچارج ہوا ہے تب کیوں نہائے، اور نہانا کیوں ضروری تھا؟ فرق کیا ہو گیا؟ تو کیوں، کن موقعوں پر کیوں رکھا ہے ایسا؟ یہ تو ایک الگ بات ہے کہ ایسے ہی حکم دیا گیا، ہم ایسے ہی مانتے ہیں، لیکن دین نے ہمیں جو بھی احکامات دیے ہیں ان کے پیچھے لاجکس ہیں، ہر ایک کے پیچھے۔ تو وضو کب، کیوں ان حالتوں میں وضو ہی صرف ضروری ہوا، اور کیوں ایک خاص حالت کے اندر غسل ضروری ہو گیا؟ جسم کے اندر جو بلڈ سرکولیشن ہوتا ہے، دوران خون، وہ ہارٹ سے، قلب سے، دل سے، جسم کے جو پارٹس جتنی زیادہ ڈسٹنس پر ہوتے ہیں وہاں سب سے کم پہنچتا ہے خون۔ سب سے کم پہنچتا ہے ہاتھ کی انگلیوں میں، پاؤں کی انگلیوں میں اور دماغ میں۔ اس لیے جب ذرا سی عمر بڑھ جاتی ہے تو بلڈ سرکولیشن کم ہو گیا نا، تو دماغی حالت اتنی، بلکہ اور بہت پہلے سے، یہ تو 35-40 سال کی عمر سے ہی جو ریفلیکسز پہلے تھے، ریئیکٹ جلدی سے، تیزی سے کرنا، وہ نہیں رہتی، وہ پوزیشن نہیں رہتی، پھر وہ اور سلو ہوتی چلی جاتی عمر کے ساتھ، دوران خون کم ہو رہا ہے۔ تو جسم سے جتنے زیادہ دور ہیں جو حصے باڈی کے، جو پارٹس، وہاں خون سب سے کم پہنچ پاتا ہے۔ جو بلڈ ویسلز چلے یا خون کی جو نالیاں چلی، وہ جب ہارٹ سے دل سے چلی تو موٹی موٹی ہوتی ہیں، آگے جا کے شاخیں ان میں سے ہوتی جاتی ہیں، وہ باریک ہوتی چلی جاتی ہیں جتنے آگے جاتی ہیں، اور سب سے آخر کے حصوں میں بہت باریک ہوتی ہیں، ہاتھ کی انگلیوں میں، پیروں کی انگلیوں میں۔ اسی لیے دوران خون ذرا رک گیا، پاؤں سن ہو گیا۔ کوئی پیٹ سن نہیں ہوتا آپ کا، پاؤں سن ہو گیا، ہاتھ سن ہو گئے۔ وہاں خون، نسیں وہاں تک پہنچتے پہنچتے، بلڈ ویسلز ہیں وہ بہت نیرو، وہ نالیاں بڑی باریک ہو جاتی ہیں۔ یہ بلڈ سرکولیشن جو ہارٹ سے دوری کی وجہ سے جو جہاں پر وہ کم ہوتا ہے، ان حصوں کو اگر مساج ہوتا رہے، اور پانی سے، ایک یہ بھی اصل میں ٹیکنیکل اصطلاح ہے، بڑا مشکل ہوگی سمجھانا، ٹیمپریچر گریڈینٹ، درجہ حرارت کے اندر فرق ہوتا ہے، پانی الگ الگ ٹیمپریچرز کا ہوتا ہے، جب ہاتھوں یا پیروں یا جسم پر کہیں پڑتا ہے تو اس سے اندر کی میساجنگ ہوتی ہے، اسٹیمولیشن ہوتا ہے، تو اس سے یہ بلڈ سرکولیشن بہتر ہوتا ہے اگر پانی پڑتا رہے۔ اور پانی بھی پھر ساتھ میں، جیسے ہاتھ دھو رہے ہیں، وضو کر رہے ہیں، تو پھر اس میں میساجنگ بھی ہے، پاؤں دھو رہے ہیں، مسح کر رہے ہیں، تو بعض فرائض ہیں، اور بعض پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اور اس کے اندر شامل کی سنتیں، کان کے اندر بھی انگلی ڈال کے گھمائیں، گردن کے پیچھے بھی ہاتھ
ہاتھ چلا لیں. تو یہ جتنے پارٹس جیسے بتائے ان سب کی مساجنگ ہے پانی کے ساتھ میں. اس سے بلڈ سرکولیشن وہ امپروو ہوتا ہے. اور لگاتار دن میں کئی مرتبہ ہو تو یہ بہت سی بیماریوں کا، بہت سی چیزیں جو خرابیاں آ جاتی ہیں اس کا علاج ہے. بات کو پھر زیادہ آ جائے تب علاج کے لیے دواؤں کی ضرورت ہوتی ہے، لیکن بہت سی چیزیں یہ پریونٹیو ہیں جو روک تھام کرتی ہے، بلڈ سرکولیشن کو بیٹر بناتی ہیں. جو وضو ہے، جو پانی ہے، جو اسٹیٹک الیکٹریسٹی، کہیں آپ کا پلاسٹک پہ ہاتھ رگڑ جائے تو بجلی پیدا ہو جاتی ہے ہاتھ میں، پھر ہاتھ قریب لے جائیں تو اگر ہلکا ہے تو وہ اٹھتا ہے. ایسی سنتھیٹک کپڑے ہوتے ہیں، وہ اگر رگڑ گئے ہاتھ کے اوپر تو وہ روئیں کھڑے ہو جاتے ہیں باڈی کے. یہ ایک بجلی پیدا ہو جاتی ہے، اسٹیٹک الیکٹریسٹی جسم کے اندر. یہ اسٹیٹک الیکٹریسٹی پانی سے غائب ہو جاتی ہے، پانی سے ڈیزالو. اسٹیٹک الیکٹریسٹی کی وجہ سے بیولوجیکل امبیلنس ہو جاتا ہے. جسم کے مختلف اعضاء کا جو اندرونی بیلنس تھا اس توازن میں فرق ہو جاتا ہے. کچھ حصوں میں جو بجلی پیدا ہوتی ہے اور جو ایکسپوز پارٹس ہیں وہ زیادہ ٹچ ہوتے رہتے ہیں مختلف جگہوں پہ جو کھلے ہوئے ہیں، ہاتھ اور پیر اور چہرہ. تو یہ جو اسٹیٹک الیکٹریسٹی ہے یہ پانی سے غائب ہو جاتی ہے اور بیلنس واپس آ جاتا ہے. تو اس لیے ایکسپوز پارٹس جتنے ہیں کھلے ہوئے ان کو دن میں کئی مرتبہ دھلوایا، کئی مرتبہ دھویا ان کو. تو اس سے جو جسم کے اعضاء کا جو بیلنس ہے، جسے ہم بیولوجیکل بیلنس کہتے ہیں، وہ ایکویلیبریم وہ دوبارہ واپس آتا رہتا ہے. یہ بار بار ہوتا رہتا ہے. جو ان حصوں کو بار بار، وہ چاہے وضو نہ کر رہے ہو، یہاں تو وضو کا ایک طریقہ بتایا، بار بار منہ دھو رہے ہو، بار بار ہاتھ دھو رہے ہو، بار بار منہ ہاتھ تو لوگ دھوتے ہیں، پیر بار بار نہیں دھوتے، تو وضو کرنے والے دھوتے ہیں بس. تو یہ ان سارے پارٹس کے لیے پہلی بات تو یہ سارے حصے ہارٹ سے دور والے تھے، اور دوسری بات یہ سارے حصے ایکسپوز تھے، کھلے ہوئے. تو اسٹیٹک الیکٹریسٹی ان کے اندر زیادہ پیدا ہو جاتی ہے مختلف اور آس پاس چیزوں کی رگڑ سے بھی اور ایٹماسفیئر کی وجہ سے بھی. تو یہ حالت جو ہے یہ پانی سے دوبارہ اوریجنل حالت واپس آتی چلی جاتی ہے. اسکن کینسر، جب ان حصوں کے اندر ہاتھوں میں یا پیروں میں یا ان حصوں میں جہاں پر بلڈ کم پہنچ رہا ہے، باریک نسوں یا بلڈ ویسلز کے باریک ہونے کی وجہ سے، وہاں وہ نسوں میں جو لچک تھی وہ ہارڈنیس میں بدل جاتی، سختی میں. اس میں سختی کی میں بدل جانے کی وجہ سے کچھ جو اسے ریزیڈیوز ہوتے ہیں، یوں کہہ لیجیے کچھ حصے خون وہاں پہ کچھ سالڈز بن جاتے ہیں اور وہ اسکن کے اندر کی لیئر پر اکٹھا ہونے شروع ہوتے ہیں، ان سے کینسرز بنتے ہیں، اسکن کینسرز. تو یہ اسکن کینسرز جو ہیں یہ بھی جب اس کی مساجنگ ہوتی ہے، لگاتار ہوتی رہے پانی کے ساتھ میں، تو پھر ان کی ہارڈنیس کے اندر کمی رہتی ہے، جن کے لگاتار دھلتے رہے یہ پارٹس، تو انہیں اسکن کینسرز کم ہوتے ہیں، اس کے امکانات کم ہوتے ہیں. جسم کے اندر بیولوجیکلی ایکٹیو اسپاٹس ہیں، بہت ہیں پورے جسم کے اندر. جیسے ایکوپریشر ہوتا ہے، اسے تو بہت سے لوگ جانتے ہیں، آپ میں سے سب نہ جانتے ہو لیکن بہت سے جانتے ہیں کہ جسم کے کچھ خاص حصے ہیں، وہاں پر اگر رگڑا جائے، وہاں پر اگر تھوڑا سا ربنگ کی جائے، وہ الگ الگ حصے ہیں، اسپاٹس ہیں مقرر. تو بہت سے مختلف امراض جو ہیں ان کا علاج ہوتا ہے اس سے. آپ کے درد جو ہے وہ کسی اور جگہ ہے، رگڑ رہے ہیں پاؤں کے تلوے میں، اس کے اسپاٹس ہوتے ہیں الگ، وہ ایکوپریشر کے اسپاٹس ہوتے ہیں. ایسے ہی بیولوجیکلی ایکٹیو اسپاٹس ہوتے ہیں، اودیباسس کہتے ہیں، یہ جسم میں بہت ہوتے ہیں. اور یہ بھی اگر ویٹ مساجنگ ہو، پانی کے ساتھ میں مساجنگ ہو، تو یہ جسم کے لیے بہت زیادہ مفید ہوتے ہیں، بہت سے امراض کے لیے، بہت سی چیزوں کے لیے. اس لیے کہ سارے حصے کی وہ سب ایکٹیو پارٹس جو ہیں، اور اس میں سے کم 65% اسپاٹس جو ہیں وہ اتنے حصوں میں ہیں، چہرے میں، کان کے اندر، ناک کے نتھروں میں، ناک میں بھی پانی ڈالتے ہیں. اور ذرا سا یہ ہے کہ بھی آپ ذرا سا صاف بھی کر لیجیے انگلی سے، تو وہ مساجنگ ہو گئی. ذرا سی کان کے اندر ہو گئی، یہ بتایا کہ انگلیاں گھما لینا. یہ سارے اسپاٹس ٹچ ہو رہے ہیں جو، اور ہاتھوں کو پورا دھونا ہے اور پیروں کو اور چہرے کو پورا دھونا ہے. تو 60% سے زیادہ اسپاٹس جو ہیں وہ اسی میں آ جاتے ہیں، اتنے حصے کے اندر، اور ان کی مساجنگ اور ربنگ ہو جاتی ہے.
غسل میں پورے جسم کی ہوتی ہے۔ اب ایک بات اور سمجھ لیں کہ یہ سوال آیا تھا میرے سامنے کہ لیڈیز کے اگر پیریڈز ہوں اس سے ناپاکی کی کیا بات ہے، کیوں نہیں نماز پڑھ سکتی؟ سوال یہ ہے کہ یہ سوال کیوں نہیں آیا، یہ ذہن میں کیوں نہیں پیدا ہوا کہ پیشاب کرنے کے بعد کیوں نہیں ایسی نماز پڑھ سکتے، وضو کیوں کر رہے ہیں؟ پھر اس میں ہی پڑھ لیا کریں بھئی، استنجا تو کر ہی لیا ہے نا، تو گندگی جسم پر کہیں لگی نہیں ہے۔ اور ایسے ہی اسٹول کے بعد بھی پانی سے تو آپ دست کر لیا ہے، تو اس کے بعد کیوں نہیں پڑھ سکتے نماز؟ پھر سوال یہ بھی پیدا ہونا چاہیے، گندگی تو اب لگی نہیں ہے کہیں، تو وضو پر سوال کیوں نہیں آیا ذہن میں جنہوں نے سوال کیا ان کے کہ یہ وضو کیوں کروا رہے ہیں؟ بعض حالتوں میں نے آپ کو بتایا وضو کروایا گیا، بعض حالتوں میں غسل کروایا گیا۔ جسم کے اندر سے ایک جنرل بات سمجھ لیجئے، جسم میں سے جتنی چیزیں باہر نکلتی ہیں، اخراج ہوتا ہے، وہ سب ناپاکیاں ہیں، وہ سب ناپاک کرتی ہیں۔ وہ چاہے ایئر باہر آ رہی ہو، ہوا باہر آ رہی ہو، چاہے کوئی لیکوڈ باہر آ رہا ہو پیشاب کی شکل میں، چاہے وہ سیمی سالڈز ہو اسٹول کی شکل میں، چاہے وہ بلڈ ہو، یہ سب چیزیں جو اندر سے نکل رہی ہیں وہ ناپاکیاں ہیں۔ ایک بات تو یہ ذہن میں رکھیں، کیوں ہیں؟ اور یہ ناپاکیاں بعض وضو کرنے سے اور بعض نہانے سے جا رہی ہیں۔ جب پیشاب لگا کسی کو، بالکل فوراً تو اتنا اسے اندازہ نہیں ہوتا، لیکن اگر تھوڑا سا تھوڑی دیر روک لے اور زور سے لگنے لگے تو ایک بے چینی ہوتی ہے، اور وہ بے چینی اتنے حصے کے اندر ہوتی ہے، اس کے جو گلینڈز ہوتے ہیں جس حصے سے پیشاب باہر آتا ہے، وہ بے چینی اس کے آس پاس کے حصے میں ہے۔ یہ بے چینی جو ہے یہ بیولوجیکل امبیلنس پیدا کر رہی ہے، یہ بیولوجیکل امبیلنس جو پیدا کر رہی ہے اور اس کے اثرات جسم کے بہت سے حصوں پر جا رہے ہیں۔ تو ان سارے حصوں میں اس کے بعد اسٹول کے بعد ریا خارج ہونے کے بعد ایک بے چینی ہوتی ہے پہلے، اگر وہ گیسز پاس نہیں ہو تو، اور وہ جسم کے بہت سے حصوں کو متاثر کرتی ہے۔ تو وہ حصے جو جن کے اندر یہ بیسز یا بیولوجیکل ایکٹیو اسپاٹ زیادہ ہیں، انہیں دھو لینے سے وہ بیلنس واپس آ جاتا ہے۔ اس لیے وضو کروایا گیا کہ نماز پہ جانے سے پہلے یہ اپنا بیلنس درست کر لو۔ پہلے نماز سے بہت زیادہ ریلیشن شپ ہو سکتا ہے، نہ ہو، میں نہیں کہہ سکتا، ہوگی کچھ جسے میں نہیں جانتا، لیکن نماز کو جاتے وقت یہ جسم کو کہ بالکل ہیلدی ہوتا چلا جائے انسان، تو 5 وقت جو بھی امبیلنسز آگے وہ ٹھیک ہوتے چلے جائیں۔ اور اس کے پھر اور آگے ہم جاتے ہیں، جو سیکسول ڈسچارجز ہوتے ہیں یا لیڈیز کا بلڈ ڈسچارج ہو پیریڈز میں، اس میں پوری باڈی متاثر ہوتی ہے، پورا جسم کا کوئی حصہ ایسا نہیں ہے جو افیکٹڈ نہیں ہوتا۔ وہ خالی ایسا ہی نہیں ہوتا کہ ریلیٹڈ پارٹ صرف افیکٹڈ ہو، پورا جسم جو ہے وہ ایسا جیسے برقی کوئی الیکٹریسٹی کی لہریں دوڑ رہی ہیں پورے جسم میں، کہیں لذت کی ہوں گی، کہیں تکلیف کی ہوں گی، دونوں حالتوں کے اندر جسم کا پورا جسم انوالو ہوتا ہے۔ سیکسول ایکٹ میں بھی پورا جسم انوالو ہوتا ہے، اور جو پیریڈز ہیں ان میں بھی پورا جسم جو ہے وہ افیکٹڈ ہوتا ہے، انوالو ہوتا ہے۔ تو اس حالت کے اندر وہ بہت ایکیوٹ ہوتا ہے، جو ڈس ایکویلیبریم ہوتا ہے جسمانی، جو باڈی کے اندر جو ڈس بیلنس ہوا ہے، بیولوجیکل امبیلنس، وہ بہت ایکیوٹ ہوتا ہے، زیادہ شدید ہوتا ہے۔ اس میں پورے جسم کے سارے اسپاٹس کو ٹچ کرنا ہوتا ہے، پورے جسم پر پانی ڈالنا ہوتا ہے۔ تو یہ ہیں 2 حالتیں جس کی وجہ سے ان سب کے پیچھے ریزنز ہیں۔ جب تک یہ چیزیں نہیں معلوم تھی، ہمیں آج کی ماڈرن نالج ہے، ہمارے کائنات کا جو علم ہے، ہمارے اپنے جسم کی جو اناٹومی ہے، اس کے بارے میں جتنی ہماری معلومات بڑھتی چلی جا رہی ہے، اتنا ہم دین کو زیادہ اچھے طریقے سے ان کی علتوں کو، ان کی حکمتوں کو سمجھتے چلے جا رہے ہیں۔ اب یہ چیزیں بتائی جاتی ہیں تو اس دور کے لوگوں کی نہیں آتی سمجھ میں۔ تو یہ ہے بیولوجیکل
وہ جو روحانی امپیورٹی ہے، اسپریچول امپیورٹی یا روحانی ناپاکی، وہ نہانے سے نہیں جاتی، وہ توحید سے جاتی ہے، وہ اس کا پانی ڈالنے سے کوئی تعلق نہیں۔ اور یہ تیسری قسم کی ہے کہ کہیں جسم کے حصے پہ لیٹرل باہر کوئی لگ گئی کوئی گندگی، جس میں جسم اندر سے کچھ انوالو نہیں ہوا، اسے ویسی دھو لیجیے، بات ختم ہو گئی، اس میں پورا غسل کرنے کی بھی ضرورت نہیں۔ تو یہ ساری چیزیں جو ہیں ان کے پیچھے حکمتیں ہیں، اور جیسے جیسے ہمارا علم بڑھتا چلا جا رہا ہے اپنے آس پاس کی چیزوں کا، یہ حکمتیں جو ہیں یہ لگاتار ہمارے اور زیادہ سامنے آتی چلی جا رہی ہیں۔ میں نے برسوں غور کیا اس کے اوپر، وضو اور غسل کے اوپر۔ پہلے اس کی کچھ اور وجہ سمجھ میں آتی تھی، اس میں بھی کچھ تھی لاجک، لیکن یہ اور زیادہ سائنٹیفک بات بہت ہی کلیئر ہو کر سامنے آ گئی جب بہت سی اور باتوں کا علم ہوا تو، کہ یہ بہت کلیئر کٹ بات ہے، دو چار کی طرح، کہ کیوں غسل کرایا اور کیوں وضو بار بار کرایا۔ اور بعض چیزوں میں خالی وضو کافی نہیں ہے، اب نہانا ہوگا پورا اور غسل کرنا ہوگا۔ اب یہ جو کہا کہ یہ ناپاکی، یہ بیولوجیکل امپیورٹی، اس کے بارے میں قرآن کی آیت گزر چکی ہے، آپ نے ترجمہ دیکھا کہ یہ بتایا کہ یہ ہے کیا، یہ جو پیریڈز کے دوران میں یہ ایک تکلیف کی حالت بھی ہے۔ قل ہوا اذن، اذن کہتے ہیں ایسی تکلیف کو جو بہت زیادہ نہیں ہو، ناقابل برداشت، لیکن لگاتار بے چینی اور تکلیف ہو کچھ، اور ساتھ میں اس کے انپلیزنٹنس بھی ہو، ناخوشگواری بھی ہو۔ یہ دونوں چیزیں مکس ہیں اس کو عربی زبان کے اندر، اس کے لیے لفظ آتا ہے۔ تو یہ کہا کہ ایسی حالت کے اندر اپنی وائف کے ساتھ میں جسمانی تعلق تمہارا نہ ہو، اس میں ان کی جسمانی بھی اور ان کی مینٹل ویل بینگ بھی ہے، اس کے اندر اس کا بھی خیال رکھا گیا ہے۔ لیکن اس کے ساتھ میں اور جو بیولوجیکل امپیورٹی ہے یہ ہائیسٹ آرڈر کی، ایک مردوں کی بھی وہ سیکسول ڈسچارج کے بعد، اور یہ لیڈیز کی یہ ہائیسٹ آرڈر کی بیولوجیکل امپیورٹی ہے، جس سے جسم کا بیلنس جو ہے، وہ بیولوجیکل بیلنس، ایکویلیبریم جو ہے وہ بہت زیادہ بگڑتا ہے پورے جسم کا۔ تو اس پیریڈ کے بعد پھر طاہر ہو جائیں، پاک ہو جائیں، چونکہ لگاتار جاری ہے، اگر تھوڑی دیر کی بات ہوتی ہے کہتے ہیں اب اس کے بعد نہا لو، تو پہلے وہ حالت گزر جائے، اس کے بعد پھر طاہر ہو جانے کے بعد کہا کہ اب ان کے پاس جانا۔ اس میں آج کل تو بہت زیادہ ایڈوکیسی ہونے لگی، بہت، کسی ڈاکٹر کے پاس جائیں، کسی سائیکٹرسٹ کے پاس جائیں، کسی اور ماڈرن جو یہ ایڈوائزرز ہوتے ہیں ان کے پاس مشورے کے لیے آپ چلے جائیں، کوئی مرد چلا جائے یا کوئی لیڈی چلی جائیں، اور ان سے پوچھیں کہ کیا اگر جسمانی تعلق اگر قائم کیا جائے اس پیریڈز کے دنوں میں کیا حرج ہے؟ وہ کہیں گے بالکل کوئی حرج نہیں ہے، ذرا سا بھی کوئی حرج نہیں ہے، بس زیادہ سے زیادہ ہی کچھ پریکاشنز لے لیجیے گا۔ وہ پریکاشنز کچھ بتاتے ہیں؟ واقع تو ذرا سا یہ کہہ رہے ہیں پرانی باتیں ہیں، یہ پہلے سے یہ متس ہیں جو چلے آ رہے ہیں۔ متس کہتے ہیں ان چیزوں کو جو اندھ وشواس کی لوگوں نے اپنے گڑھ رکھی ہے، خیالات تصورات غلط قائم کر رکھے ہیں کہ بڑا نقصان ہو جائے گا کچھ، کیونکہ یہ متس ہیں پرانے جو چلے آ رہے ہیں، اور بالکل کوئی حرج نہیں ہے۔ یہ اتنی طرح کی، کہیں پر آپ کسی ڈاکٹر سے پوچھ لیجیے، اتنی طرح کی یہ سیکسولی ٹرانسمیٹڈ انفیکشنز STI کہتے ہیں انہیں، بہت بہت خطرناک ہیں یہ اتنی طرح کی بیماریاں ہونے کا بہت زیادہ خطرہ رہتا ہے۔ ان کے علاوہ بلڈ میں بیکٹیریاز ہوتے ہیں، یہ ان کے علاوہ ہیں، وہ بیکٹیریاز جو ہیں وہ بہت نقصان پہنچاتے ہیں، وہ بھی ٹرانسفر ہو جاتے ہیں۔ اس کے اندر ہیپیٹائٹس B بھی ہے، اس کے اندر ہرپیس بھی ہے، اس کے اندر HIV جس کے بعد پھر ایڈز ہو جاتی ہے وہ بھی ہے، اس میں سفلس بھی ہے، اور بہت سی ہیں یہ بھی جو نام لکھے ہوئے ہیں انگریزی کے اندر، ان کا کوئی ٹرانسلیشن اردو ہندی میں ممکن نہیں تھا۔ تو ان کا بہت رسک ہوتا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ یہ رسک کور ہو جاتا ہے، یہ بتائیں گے اگر کوئی پوچھنے جائے تو۔ پروموٹ کر رہے ہیں ایسے جیسے پروموٹ کر رہے ہیں کہ یہ سب چلی آ رہی ہیں پرانی باتیں، دقیانوسی، یہ پرانے زمانے کی باتیں چلی آ رہی ہیں، سب آج ماڈرن دور کے اندر اب ہم نے سمجھ لیا کوئی نقصان نہیں ہے، اور ان میں سے ہر ایک بتائے گا کہ یہ سارے نقصان ہیں جب آپ نام لے کے پوچھیں تو، یہ سب رسک ہے۔ تو کہتے ہیں نہیں یہ رسک کور ہو جاتے ہیں اگر پروٹیکشن لے لیں، کچھ احتیاطیں کر لیں تو یہ رسک کور ہو جاتے ہیں۔ جھوٹ بولتے ہیں،
یہ رسک کور نہیں ہوتے، یہ ریڈیوس ہو جاتے ہیں، کم ہو جاتے ہیں، بس 60% کم ہو جاتے ہیں، 40% باقی رہتے ہیں، جھوٹ بولتے ہیں، یعنی بے حیائی بڑھا رہے ہیں، غلط چیزیں بڑھا رہے ہیں جھوٹ بول کر۔ ڈاکٹر تو جھوٹ نہیں بولتا تھا، اب ڈاکٹر اپنے پیشنٹ سے جھوٹ نہیں بولتا تھا، اب ڈاکٹرز بھی جھوٹ بولنے لگے، جا کر پوچھے تو وہ کہہ دیں گے کہ یہ رسک کور ہو گیا، پن پوائنٹ کر کے پوچھئے کور ہو گیا یا ریڈیوس ہوا ہے، رسک ختم ہو گیا یا کم ہوا ہے کچھ۔ جن پروٹیکشنز کی آپ بات کہہ رہے ہیں، جن احتیاطوں کی، ان احتیاطوں کے بعد اگر ایسا کیا جائے تو جب پن پوائنٹ کر کے پوچھیں گے تو کہیں گے کہ نہیں باقی تو ہے، رسک کم ہو گیا پہلے سے۔ ہو سکتا ہے سب کو نہ معلوم ہو کتنا کم ہوا، اور ہو سکتا ہے کچھ کو معلوم ہو پھر پوچھیے، اور نہیں معلوم ہو تو انہیں بتائیے کہ 60% کم ہو گیا، 40% باقی ہے۔ تو اتنا خطرناک جہاں پر بیماریوں کا اندیشہ ہو، اس میں 40% رسک کوئی معمولی بات ہے؟ اسلام نے روکا۔ یہ بیالوجیکل امپیورٹی ہے جس سے بہت زیادہ رسک ہیں اور خطرات ہیں، تو کہا کہ مت کر جب تک طاہر نہ ہو جائیں۔ طاہر ہو جانا بھی ضروری تھا کہ ان کا بیلنس پانی سے نہا لیں، ان کا بیلنس بھی ٹھیک ہو جائے، اور پھر پانی سے پھر ہر طرح کی کچھ اگر ادھر ادھر کچھ امپیورٹیز لگی ہیں جہاں بیکٹیریا ہو سکتے ہیں صاف ہو جائیں۔ تو یہ بات بہت ہی ہائیجینک آخری درجے کی احتیاط جو ہے جو اسلام نے دی ہے یا قرآن نے دی ہے، اور دوسرے مذاہب نے پہلے دی تھی، لیکن انہوں نے اس کے اندر ایکسس کیا تھے، زیادتی کی تھی کہ کوئی چھوئے نہیں، کسی بستر پہ نہیں بیٹھے، کہا کہ نہیں ان چیزوں سے کوئی تعلق نہیں، اس میں صرف سیکسول انٹرکورس نہیں ہو۔ فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ، پھر جب وہ پاکی حاصل کر لیں تو پھر ان کے پاس آؤ۔ یہ سب اشاروں کے نایوں میں قرآن نے بات کی، اور میں نے شروع میں یہ بات کہی تھی کہ آپ میں سے کچھ بات کو آئے ہوں گے، کچھ خواتین بات کو آئی ہوں گی کہ مجبوری ہے بعض الفاظ سمجھانے کے لیے استعمال کرنا، پھر بھی میں بہت احتیاط سے کر رہا ہوں، لیکن مجبوری ہے، موضوع ایسا ہے اور پھر اسے سمجھنا بھی ہے، ورنہ اس کی حکمتیں سمجھ میں نہیں آئیں گی۔ تو پھر جب وہ پاک ہو جائیں تو پھر ان کے پاس جاؤ یا ان کے پاس آؤ ایسے جیسے اللہ نے حکم دیا تھا۔ ان اللہ یحب التوابین و یحب المتطہرین، اللہ توبہ کرنے والوں کو بھی پسند فرماتا ہے، محبوب رکھتا ہے، اور جو طاہر رہتے ہیں پاک ہونے والوں کو بھی پسند فرماتا ہے۔ یعنی ایک بات اور واضح ہوئی کہ توبہ کرنے کی ضرورت ہے اگر کسی سے غلطی ہو جائے تو، یہ اسی آیت کے اندر اشارہ دے دیا۔ وہ جو اس طرح کی باتیں مشہور ہیں کہ کوئی دم دینا ہوگا، کوئی کفارہ دینا ہوگا، یہ سب کا کرنا، قرآن نے واضح کر دیا یہاں کہ گناہ ہوا ہے، توبہ کرنے کی ضرورت ہے۔ تو اللہ توبہ کرنے والوں کو پسند کرتا ہے، اس کے بعد پاک رہنے والوں کو پسند فرماتا ہے۔ لیکن یہ کیا ہے کہ جو جیسے پھر اللہ نے جب وہ پاک ہو جائیں تو پھر ان کے پاس ایسے آؤ، یعنی ایسے تعلق قائم کرو جیسے حکم دیا گیا۔ تو وہ حکم کیا ہے؟ کیسے دیا گیا ہے؟ کوئی خاص حکم دیا گیا کیا؟ اگر کوئی لمیٹیشن نہیں ہوتی، یہ بات پہلے سمجھتے چلیے پھر میں آگے چل رہا ہوں کہ حکم کیا ہے، اگلی آیت میں ہی بتایا۔ لیکن اگر کوئی لمیٹیشن نہیں ہوتی، اس کے بعد کوئی پابندی کسی طرح کی نہیں ہوتی، تو پھر یہ نہیں کہا جاتا کہ جیسے اللہ نے حکم دیا ہے، یعنی اس کا مطلب کوئی نہ کوئی ہے پابندی۔ اس کے بعد پاک ہو جانے کے بعد کس طریقے سے آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ میں تعلق قائم کرے، اگلی آیت میں بتایا۔ نساؤکم حرث لکم، تمہاری عورتیں تمہارے لیے کھیتیوں کی طرح ہیں، تم جیسے دل چاہے ان کے پاس آؤ اور جب دل چاہے آؤ۔ ایک جنرل بات ہوئی ہے، اس کی وجہ سے پھر اختلاف ہے فقہا میں۔ اس میں حنفی مسلک اور حنبلی مسلک تو بہت اسے سخت حرام کہتا ہے کہ اگر ہر طریقے سے نہیں، کہ جو نیچرل جو سیکسول پارٹس ہیں جن کے ذریعے سیکسول انٹرکورس ہوتا ہے، اس کے علاوہ اگر کچھ دوسرے راستوں سے اگر سیکسول ایکشنز جو ہیں وہ ہوں، تو بعض لوگوں نے کہا کہ یہ قرآن کہہ رہا ہے نا جب دل چاہے جیسے دل چاہے، اور بعض نے کہا کہ نہیں، وطی حرام ہے، اور وطی کا مطلب ہے جسے انگریزی میں کہتے ہیں اینل سیکس، پیچھے کے حصے کی طرف سے سیکس۔ تو بعض نے کہا کہ نہیں جائز ہے، شافعی کہتے ہیں جائز ہے، اور مالکی کہتے ہیں جائز ہے، کہتے ہیں کہیں منع نہیں کیا، اس میں قرآن نے صاف کہہ دیا ہے۔ حدیثیں ہیں بہت سی جہاں منع کیا گیا ہے، وہی کہتے ہیں وہ تمام احادیث ضعیف ہیں۔
اگر بہت سی ایک حدیث ضعیف ہو تو بات دوسری ہے، لیکن حدیثیں بہت سی اور ہوگا ضعف اس کے اندر، میں نے دیکھی وہ ساری، اس کی تحقیقات بھی دیکھی۔ اگر کہیں راوی کمزور ہیں، کہیں درمیان میں، اور بہت سی سب الگ الگ سلسلوں سے بہت سی ضعیف حدیثیں آئی ہیں، اور ہر ایک کے اندر الگ الگ کوئی راوی اگر کمزور ہے، تو بہت سی جب ضعیف حدیثیں ایک ہی موضوع کی اکٹھی ہوتی ہیں تو پھر وہ ضعیف نہیں رہتی، یہ اصول ہے۔ اور پھر اسے موضوع تو نہیں کہہ رہے، جھوٹی تو کسی نے نہیں کہا، ضعیف یہ بہت ایسی اصطلاح ہو گئی ہے کہ جس کا دل چاہا نہیں ماننے کا، اس نے کہا کہ ذرا دیکھنا پڑے گا، ضعیف تو نہیں ہے۔ اور جس کے موافق ہو وہ فوراً سامنے رکھ دیتا ہے، کہتا ہے یہ دیکھیے ایک حدیث ہے۔ یہ ضعیف کا مطلب آپ موٹی موٹی سی لیمن والی زبان میں کہہ رہا ہوں، اس کے صحیح ہونے کا بھی امکان ہے، اس کے غلط ہونے کا بھی امکان ہے، یہ ایک درمیان کی۔ اس لیے کہ کوئی بات جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی یا تو کہی تھی یا نہیں کہی تھی، اصلاً تو دو ہی باتیں ہوں گی، بیچ کی کوئی بات ہی نہیں ہے، یا صحیح ہے یا غلط ہے۔ تو پھر ضعیف کیا ہے؟ ضعیف ٹیکنیکلی وہ ہے، عام لوگوں کی زبان میں کہہ رہا ہوں، کہ جس پر جب تحقیق کی گئی تو یہ چانس ہے کہ صحیح ہو، یہ بھی چانس ہے کہ غلط ہو۔ ہم بہت یقین سے نہیں کہہ سکتے دونوں میں سے، تو اسے ضعیف کہہ دیا گیا، عوام کی زبان میں سمجھا رہا ہوں۔ تو پھر صحیح ہونے کا بھی چانس ہے نا، اس کے اوپر کوئی بہت بڑا حکم ہم فائنل کیسے کر دیں کہ نہیں اسے ریجیکٹ کر دیں گے؟ تو یہ تو تھی حدیثوں کی پوزیشن۔ لیکن پھر انہوں نے کہا کہ دیکھیے قرآن تو صاف صاف لفظوں میں کہہ رہا ہے کہ جب جیسے دل چاہے تعلق قائم کر لو، تمہاری کھیتیوں کی مانند ہے، اپنے کھیتوں میں جیسے دل چاہے آؤ۔ یہ بات، اس کی تفصیل تھوڑا سا اور رک کر ابھی، اس لفظ کھیتی کے اوپر اعتراض آتا ہے غیر مسلموں کی طرف سے، خاص طور سے ہندوؤں کے پاس سے، اور شاید یہ 1990 کے آس پاس کی بات ہے کہ وہاں دہلی میں ماس کمیونیکیشن کی ایک کلاس تھی، ہمارے ایک ساتھی تھے، انہوں نے وہاں سے ماس کمیونیکیشن کا کورس کیا تھا، ڈگری کورس۔ انہوں نے اپنی کلاس کے اندر انوائٹ کیا تھا ہمیں رامپور سے کہ آپ آئیے، وہ تب وہاں پر طالب علم تھے، تو وہاں کلاس میں ایک لیکچر دیا تھا۔ تو ایک ان کے اندر ایک اسٹوڈنٹ اس میں ایسا تھا جو بہت واضح طور پر، اس لیے کہ بات کو بھی بہت سی ملاقاتیں رہی، ان کو رامپور بھی ہم نے انوائٹ کیا تھا، آئے تھے، اس کی بہت سی باتوں سے لگاتار محسوس ہوتا تھا کہ وہ بہت زیادہ کسی کمیونل یا کٹر فیملی کا تھا، ہندو فیملی کا، جہاں مسلمانوں سے بہت نفرت کی جاتی ہے۔ اب سامنے سے ہم سے ملنے جلنے میں وہ نفرت تو نہیں کر رہا تھا، لیکن ہر بات پہ اعتراض تھے اس کے۔ اس نے کھڑے ہو کے سوال کیا، موضوع سے کوئی تعلق نہیں تھا، موضوع تو ہمارا دوسرا ہے، توحید ہے، اور دوسری بہت سی چیزیں، یکسانیت ہے۔ انہوں نے کھڑے ہو کے سوال کیا۔ یہ 1990 کی بات ہے کہ اسٹوڈنٹ نے، اور ایک اسٹوڈنٹ نے کھڑے ہو کے یہ سوال کیا کہ قرآن کے اندر عورتوں کو کھیتیاں کہا گیا ہے، اس میں کلاس میں لڑکیاں بھی بہت سی تھی، تو ان پہ سب پہ ایک اثر پڑ جائے۔ وہ کوچ ہو کر، یقیناً کوچ ہو کر آیا تھا، اس کا تو علم یہ تھا نہیں کہ اس نے قرآن پڑھ رکھا ہے۔ تو جب پہلے سے معلوم تھا کہ ایسا ہے کہ ہم لوگ جا رہے ہیں، تو اس کو کوچنگ کی گئی ہوگی کہ یہ سوال کرنا۔ تو یہ اعتراض اب اس کے علاوہ، یہ تو میں نے آپ کو بتایا کہ ہمارے سامنے آ چکا ہے، اور ایک لڑکے کی زبان سے آ چکا ہے۔ یہ سوال اور بھی جگہوں پہ کبھی کبھی آتا ہے کہ یہ تو قرآن نے عورتوں کی حیثیت ایسی رکھی ہے، کھیتی کہہ دیا انہیں۔ دیکھیے وید کیا کہہ رہا ہے، کھیتی نہیں کہا، مثال دی ہے۔ وید کیا کہہ رہا ہے، اور بہت سے ہیں وید کے منتر، ایک نہیں ہے، میں نے ایک دیا یہ اتھر وید کا کانڈ نمبر 14، اس میں سے سوکت نمبر 2 اور منتر نمبر 14۔ آتما والی اپجاؤ دھرتی یا زرخیز زمین کے مانند یہ عورت آئی ہے، اے مرد اس میں بیج بو۔ یہ بہت دور تک گئی ہے یہ تشریح، اور بہت سے اور منتروں کے اندر ہے۔ اس کو کھیت اور بیج سے تشبیہ دی گئی ہے، نہ کھیت عورت کو کہا جا رہا ہے، نہ بیج مرد کو کہا جا رہا ہے، لیکن ایسا ہے کہ جیسے کوئی کھیت کے اندر بیج بوتا ہے۔ یہ مثال ویدوں میں بہت سے منتروں میں ہے، اور یہ مثال منو اسمرتی کے اندر، یہ میں صرف ایک شلوک دے رہا ہوں یہاں پر، بہت سے شلوکوں میں، بلکہ یہاں پر اسی سلسلے میں آگے بہت دور تک گئی ہے اس مثال کی اور تفصیلات۔ منو اسمرتی میں چیپٹر نمبر ادھیائے 9 اور شلوک نمبر 33 کہ جو مقدس روایات کے مطابق عورت کو کھیت کے مانند اور مرد کو بیج کی طرح مانا گیا ہے۔ چھیتر بھوتا اسمرتا ناری، بیج بھوتا اسمرتہ پمام، چھیتر بیج سمایوگات
سمبھوا سرو دیہی نام، کھیت اور بیج جب ملتے ہیں تبھی جتنے بھی دیہدھاری ہیں، جسم والے جتنے مخلوقات ہیں، تب وہ وجود میں آتے ہیں جب کھیت اور بیج ملتے ہیں، جب کھیت میں بیج ڈالے جاتے ہیں۔ تو یہ تو منوسمرتی نے کہا ہے۔ اپنی چیزوں کو نہیں دیکھتے، اعتراض آ جاتے ہیں۔ اگر اسے سامنے رکھ دیا جائے تو پھر بتائیں گے کہ نہیں کھیتی تھوڑی کہا گیا، کھیت تھوڑی کہا گیا۔ مثال دی گئی، تشبیہ دی گئی ہے، اور یہ تشبیہ اس لیے دی گئی ہے کہ کھیتی کا انسان یا کسان جس کا کھیت ہو وہ بہت خیال رکھتا ہے، دن رات صبح کو اٹھ کر جائے گا اس کے اندر، پھر رات کو دیکھے گا، دن میں کئی چکر لگائے گا، کوئی نقصان دہ چیز تو نہیں ہے، کیڑے تو نہیں آ گئے، کچھ اس کا بہت پروٹیکشن، اس کو پروٹیکٹ کرتا ہے، خیال رکھتا ہے، اور اس کے ذریعے فصل پیدا ہوتی ہے۔ اس میں جب بیج ڈالے جاتے ہیں تو کھیتی لہلاتی ہے۔ کھیتی کی مثال اس لیے دی گئی کہ نسل ایسے پروان چڑھتی ہے کہ ایک کی مثال کھیت کی تھی ہو تو اس کا یہ بھی ذمہ داری ہے کہ اس کو پروٹیکٹ کرے، اس کا بے پناہ خیال رکھے، اس کو کوئی نقصان کسی طرف سے نہ پہنچے، اور یہ بھی دیکھے کہ اصل مقصد یہ ہے کہ نسل چلے آگے۔ اور یہ لفظ جو ہے اس کے اندر حرث کے معنی صرف کھیتی کے نہیں ہیں۔ عربی زبان کے اندر لغات میں حرث جو ہے وہ صرف کھیتی کو نہیں کہتے، سرمایہ کو بھی کہتے ہیں، جو اکٹھا کیا، جو کمائی سے جس سے خوشی حاصل ہوتی ہے، اسے بھی حرث کہتے ہیں، اور کھیتی کو بھی کہتے ہیں۔ اس کا بھی انسان بہت سنبھال کر رکھتا ہے، احتیاط کرتا ہے، اور یہ ہے کہ کوئی چرا نہ لے جائے، اس میں کوئی نقصان نہ ہو جائے، جو کوئی کمایا ہے ہم نے گھاٹا نہ ہو جائے، یہ آگے اور پھلے پھولے۔ اور کھیتی کے بارے میں بھی یہی ہے۔ تو یہ مثال دی کہ یہ ایسی ہے، لیکن ایک ہی چیز اپنی جگہ پر ہے کہ، اور اس کا رکھا ایسا لفظ قرآن نے استعمال کیا کہ اس میں دونوں چیزیں آ جائیں، وہ بھی کہ جس کے ذریعے نسل آگے بڑھے، اور وہ بھی کہ جس کے اندر تمہیں اچھا لگے، سرور حاصل ہو جس کو ساتھ میں رہنے سے۔ تو وہ تمہاری کھیتیوں کے حرث کے مانند ہیں۔ تو پھر جیسے دل چاہے اور جب دل چاہے ان کے پاس جاؤ یا ان سے تعلق قائم کرو۔ کھیتی کے اندر، کھیت کے اندر یہ مثال جو دی، اس کے اندر جیسے قرآن اس طرح کی باتوں کو اشاروں کنایوں میں بیان کرتا ہے، بہت صاف لفظوں کے اندر کہنا ذرا ڈیسنسی کے خلاف ہوتا ہے، بہت سی جگہوں پر ایسی باتیں اشاروں میں کہی گئی ہیں۔ تو یہ بھی ایک اشارہ ہے، یہاں پر مثال دینے کے بعد اس مثال میں وہ باتیں تو ہیں، لیکن یہ بھی اشارہ شامل ہے اس کے اندر کہ پھر جو تعلق ہو وہ ایسے ہو اور ان مقامات کے ذریعے ہو کہ جہاں سے نسل چلتی ہے آگے۔ یہ اس کے کھیتی کہنے کے بعد یہ پھر واضح ہو گیا اس کے اندر۔ وَقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُمْ، اپنے آگے تم اپنی کمائی بھیجو، اچھے کام جو کچھ کرو گے وہ تمہارے آگے آئے گا۔ اور قَدِّمُوا لِأَنفُسِكُمْ کا مطلب یہاں پر بھی ہے کہ اپنے آگے پہ تمہاری نسل جائے گی آگے، اس کے لیے تعلق قائم کرو۔ وَاتَّقُوا اللَّهَ، اللہ کی نافرمانی سے بچتے رہنا۔ وَاعْلَمُوا أَنَّكُمْ مُلَاقُوهُ، اور یہ جان رکھو کہ ایک دن اس کے قانون کا تمہیں سامنا کرنا ہے۔ اس سے ملاقات کرنے کا مطلب اس کے قانون سے ملاقات کرنی ہے، ایک دن تمہیں اس کے قانون کا سامنا کرنا ہے، یہی دنیا میں بھی۔ دنیا میں اللہ سے ملاقات ہوتی رہتی ہے، اس کے قانون کا سامنا ہوتا ہے، اللہ سے اللہ کے قانون سے ملاقات ہوتی رہتی ہے، سامنا ہوتا رہتا ہے۔ وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ، اور جو ان باتوں پر ایمان لے آئیں اور اسے سمجھ میں آ جائیں اور اسے مان لیں اور اس پر عمل کریں، انہیں بشارت دے دو کہ ان کے لیے زندگی میں، اس زندگی میں بھی خوشگواریاں ہیں، اور آنے والی زندگی کے اندر بھی ان کے لیے خوشگواریاں ہیں۔ جو بیماریاں جتنی میں نے آپ کو بتایا تھا کہ اس میں تھی، وہ پچھلی آیت میں جو کہا گیا تھا کہ پیریڈز کے دنوں میں جسمانی تعلق قائم کرنے سے، انٹرکورس سے جو بیماریاں، جو رسک ہوتے ہیں، سارے کے سارے وہی رسک اس میں بھی ہوتے ہیں، اینل سیکس کے اندر بھی۔ تو اب یہ پھر ایک اور بات واضح ہو گئی، جب پہلے چاہے وہ الفاظ پر اختلاف ہو فقہا کا کہ بھئی نہیں ایسے صاف لفظوں میں منع نہیں کیا ہے، تو اس لیے جب منع نہیں کیا ہے تو وہ حدیثیں تو ساری ضعیف ہیں، دوسرے کہتے ہیں حدیثیں جو ہیں وہ ہیں، ایک نہیں بہت سی ہیں، تو یہ اختلاف ہو سکتا ہے۔ اور بہرحال علم والے لوگ تھے، اور اپنے اجتہادی اختلاف کی وجہ سے کسی سے غلطی ہوئی تو کوئی حرج نہیں ہے، لیکن اب وہ چیزیں ہمارے سامنے واضح ہوتی چلی جا رہی ہیں۔ وہ جتنی طرح کے رسک اس کے اندر تھے، وہ سارے کے سارے رسک جو ہیں وہ اینل سیکس کے اندر بھی ہیں، سب۔ اور یہ میں نے ایک اس کا دیا ہے، سینٹر فار ڈیزیز کنٹرول اینڈ پریونشن کا، انہوں نے لکھا ہے کہ یہ تو ہائیسٹ رسک کا یہ سیکسول بیہیویئر ہے، جس کے اندر رسک سب سے زیادہ، اس سے زیادہ رسک کسی بھی طرح کے سیکسول بیہیویئر کے اندر نہیں ہے رسک۔ اور یہاں پر بھی وہ مشورے دیتے ہیں کہ آپ پروٹیکشن لے لیجیے، احتیاط کیجیے، پھر کوئی حرج نہیں جا۔ تو یہ ہمارا ماڈرن ٹرینڈ ہے، اور یہ نہیں بتاتے کہ رسک ختم نہیں ہوئے،
کچھ کم ہو گئے، ریڈیوس ہو گئے، ختم بالکل نہیں ہوئے، یہ نہیں بتاتے، اور لوگوں کو تباہی کی طرف لے کر جا رہے ہیں. وہ جانتے ہیں، اس کے بعد لے کر جا رہے ہیں تباہی کی طرف. تو جس چیز کے اندر اتنے نقصانات ہوں اسے روکا ہے قرآن میں. جیسے پچھلے عمل کو روکا ایسے اس عمل کو بھی روکا، اینل سیکس کو بھی روکا، کہ جو فطرت نے جو صحیح راہ رکھی تھی اس کے اوپر رہے، اس فطری عمل کے اوپر رہے، ورنہ نقصانات ہوں گے. تو یہ جو لوگ اسے مانے، وہ بشر المومنین، ایمان لانے والوں کو یا اس کو ماننے والوں کو، یا اللہ نے جو تمہیں بتایا قانون اس پر عمل کرنے والوں کو بشارت دے دو کہ وہ محفوظ رہیں گے اور ان کے لیے انجام اچھے ہوں گے. ہم آیت نمبر 223 تک پہنچے. انشاءاللہ زندگی رہی تو پھر آیت 224 سے پھر دوبارہ آئندہ ہفتے اگلے ہفتے شروع کریں گے. ذرا بڑے دونوں آیتوں کے اندر بہت نازک اور بڑے ڈیلیکیٹ موضوع تھے. ایک ساتھ اتنے شاید آج تک نہیں آئے ایسے، اسے مجھے سمجھانا تھا. میں ایک بار میں نے شروع میں کہا تھا، میں ایک بار پھر آخر میں کہہ رہا ہوں یہ بات، کوئی اگر بات کو آیا ہو تو. لیکن اس کی چیزوں کی وضاحت ضروری تھی حکم کو ٹھیک سے سمجھنے کے لیے، تاکہ خالی اتنا ہو جاتا میں کہہ دیتا کہ یہ تو منع کیا گیا ہے. ابھی بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ ہاں نہیں اجازت دی گئی ہے، اور پھر ماڈرن لوگ کہتے ہیں کہ جو ماڈرن آج کے وہ کہتے ہیں کہ نہیں بالکل ٹھیک ہے، ضرور کرنا چاہیے جس کا بھی دل چاہ رہا ہو یہ سب. تو یہ بات یہ کہ وہ کیسے دھوکے دے رہے ہیں، وہ کس طرح کے دھوکے دے رہے ہیں وہ سامنے لانا ضروری تھا، اور اس اختلاف کو بھی سمجھانا ضروری تھا کہ جہاں پر کہیں اگر فقہا میں اختلاف ہے تو ان تک اب یہ باتیں نہیں پہنچی ہوں گی، وہ خالی اتنے ہی حصے کے اوپر رہے. اشارے کنائے کے اندر جو بات جیسے پہلے کہی تھی ایسی اس اشارے کنائے میں قرآن نے روکا اور منع کر دیا. لیکن جب ہمیں یہ معلوم ہو جائے کہ ایسی تمام چیزوں سے جو ہائی رسک ہیں قرآن یا اسلام روکتا ہے، وہ ہمیں نہیں معلوم ہوتے بہت سی چیزوں کے، وہ بات کو سامنے آتی ہے حکمت ہے کہ اس وجہ سے روکا تھا. اور وہ ساری چیزیں جس کے حکم دیا گیا وہ سارے ہمارے فائدوں کے لیے ہیں، بینیفٹس کے لیے ہیں. اس میں کچھ نہ کچھ حکمتیں چاہے پہلے سامنے نہ آئی ہوں، جیسے جیسے وقت کھلتا چلا جائے گا اس کی حکمتیں اور ہمارے سامنے مزید جتنی اب تک کھلی اور زیادہ کھلتی چلی جائیں گی کہ یہی درست ہے. جو جس نے پیدا کیا، جس نے ہمیں یہاں رکھا، جس نے ہمارے جسم کو بنایا، ہماری ضرورتوں کو رکھا، وہ جانتا ہے ہمارے لیے کیا اچھا ہے اور کیا برا ہے. اس نے بتا دیا. اب اچھا اور برا ہم پر ثابت لگاتار ہوتا چلا جائے گا. جو خلاف ورزی کریں گے ان کو نقصان ہو سکتا ہے، یہاں پر اس دنیا میں بڑا شدید نقصان پہنچ جائے، ہو سکتا ہے نقصان سے بچ جائیں یہاں کے. تو پھر اگر یہ جانتے ہوئے کہ روکا گیا تھا، منع کیا گیا تھا، جو ناپسندیدہ باتیں ہیں یہ جانتے ہوئے بھی اس میں پڑھتے ہیں تو پھر وہاں آخرت میں نقصان ہوگا. تو انشاءاللہ پھر آیت نمبر 224 سے آئندہ مرتبہ. سبحان ربک رب العزت عما یصفون، سلام علی المرسلین.